الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہی معاشرہ جنت نظیر اور خوشیوں کا گہوارہ ہوتا ہے جس میں قوانین اور ضوابط کی پابندی ہوتی ہے۔ قوانین اور ضوابط بھی وہی انسان اور معاشرے کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں جو اس مالک الملک کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جن میں انسان کسی نقص کا گمان بھی نہیں کر سکتا، جو مالک ہے، جو خالق ہے، اور جس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تاریخی عالم اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی بھلائی اور بہتری کے لیے زندگی گزارنے کے قوانین عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابندی کی، انہوں نے تو ایسے معاشرے میں زندگی گزاری جو جنت نظیر اور ایک مثالی معاشرہ تھا، اور رہتی دنیا کے لیے وہ نمونہ چھوڑ گئے۔ اور وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے قوانین اور ضوابط کی پابندی کرتا رہا، اس نے انسانیت کا وہ مقام حاصل کیا کہ جس کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا گیا۔ جن لوگوں نے ان قوانین کی پابندی کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تابعداری اور غلامی اختیار کی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو یہ قوانین اور ضوابط عطا فرمائے تو 7 رسول بھیجے جو ان قوانین کو لے کر آئے۔ انہیں یہ اہلیت، دانش اور علم بخشا کہ انہوں نے مخلوق کو سمجھایا بھی اور ان کی تربیت بھی کی، لیکن مخلوق یعنی انسان جو ہے وہ شیطان کے ظلم کا شکار ہوتا ہے، اور اس طرح اس کا باطن زنگ اور غبار سے آلود ہوتا ہے۔ اس زنگ اور غبار کو دھونے کے لیے اور سینوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو نور بھی عطا فرمایا۔ تو گویا ثابت ہوا کہ ان قوانین اور ضوابط کی پابندی صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے سینے اس زنگ اور غبار سے پاک ہو گئے اور روشن ہو گئے، اور وہ روشن اس نور سے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا۔ یعنی وہی لوگ انسانیت کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہوار ہو سکے اور دونوں جہاں کے غموں سے نجات حاصل کر سکے، جنہوں نے رسولوں کے ساتھ نسبت رسولی قائم کی۔ لیکن شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے، اس لیے وہ بھی ساتھ لگا رہا اور انسان کے نفس کو قابو کر کے اسے تکبر، غرور اور نفسانی خواہشات کا نشہ پلاتا رہا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی حدود اور قوانین کو توڑنے کے لیے اسے آمادہ کرتا رہا۔ جو ہی انسان شیطان کے قبضے میں آ کر باغی ہوا اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا اور اس طرح وہ ظالم بنا، تو اس نے یہ جہان جہنم بنا دیا اور آخرت میں بھی جہنم میں اپنے لیے جگہ بنائی، اور انسانیت کی تاریخ کے نشیب و فراز ہیں جو ازل سے چلتے آئے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت بھی انسانیت شیطان کے چنگل میں جکڑی ہوئی تھی، اس طرح جہلیت اور ظلم میں ڈوبی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بھول چکی تھی اور بے حیائی کے قوانین میں مستغرق تھی۔ ایسی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق خدا پر رحم اور کرم تھا۔ مخلوق خدا کی زندگی جس میں سوائے رنج و غم، مصیبتوں، تکلیفوں اور بے حیائی کے اور کوئی اور چیز نہ تھی، اس نے انسان کی زندگی کو مردہ کیا ہوا تھا، روحانیت کو مردہ کیا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اس زندگی میں بہار آئی اور زندگی پھر زندہ ہو گئی، اور اس طرح مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کے قوانین کا پابند کیا گیا، اور وہی معاشرہ جو نبیوں کے تصرف اور فیضان سے جنت نظیر بنتا چلا آیا تھا، اس طرح پھر وہ معاشرہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا معاشرہ بن گیا جس میں حقوق اور فرائض کی شناسائی ہو گئی، اور اس طرح مخلوق خدا اللہ تعالیٰ کے قوانین اور ضوابط کی پابند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے باغی جو کل بھی تھے آج بھی ہیں، انہوں نے اسلام پر یہ الزام لگایا کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورتوں یعنی صنف نازک کے حقوق کو غصب کیا، حالانکہ اگر وہ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھتے تو انسان کی تاریخ ان کے سامنے اشکار ہو جاتی اور انہیں معلوم ہو جاتا کہ عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والے وہی لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے باغی تھے۔
جس طرح کئی بار پہلے ذکر کیا گیا کہ ان لوگوں نے عورتوں پر ایسے ظلم ڈھائے کہ نہ تو انہیں احترام کی نظر سے دیکھا اور نہ ہی انہیں معاشرے میں کوئی مقام دیا، بلکہ کھلونے کی طرح ان کے ساتھ کھیلتے رہے اور ان کے ساتھ ناروا سلوک اور بے حیائی کا سلوک کرتے رہے۔ اس زمانے میں بھی جو لوگ اپنے آپ کو نکاح کا پابند سمجھتے تھے، وہ بھی نکاح کو اپنی عزت و برتری اور وقار کا ہتھیار بنا کر استعمال کرتے تھے، اور اس میں وہ اس طرح کرتے تھے کہ اپنے جھوٹے وقار کے لیے قسمیں اٹھا لیتے تھے کہ ہم عورتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ وہ عورتیں جو ان کی بیویاں ہوتی تھیں وہ تنہا ہو کر رہ جاتی تھیں، وہ نہ تو بیوہ ہوتی تھیں اور نہ ہی وہ خامد والی ہوتی تھیں، اور ان کی معاشرتی زندگی کا لطف اٹھانا تو کجا، وہ تو اپنے نان و نفقہ کے لیے بھی سرگرداں اور پریشان رہتی تھیں، اور کوئی ان کا پرستان حال نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب چاہے تو ان سے رجوع کر لیتے اور جب چاہتے ان سے الگ ہو جاتے، نہ انہیں طلاق دیتے، نہ مکان دیتے، نہ کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا وہ قانون لائے جس میں ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو کہ مظلوم تھی یعنی عورت، اس پر خاص توجہ دی گئی، اور ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نازل ہوا اور حکم ہوا کہ اگر تم اپنی عورتوں سے کسی وجہ سے خفا ہو گئے ہو اور تم نے بے شک قسم اٹھا لی ہے، جاؤ اب تمہیں 4 مہینے تک مہلت ہے، اور 4 مہینے تک تم بھی اور تمہاری شریک حیات بھی سوچ لو۔ 4 مہینے میں اگر تمہارا غصہ اتر جائے اور تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے اور تم اس کی طرف رجوع کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطا معاف کر دے گا، اور ان پر جو تم نے سختی کی ہے اسے درگزر فرمائے گا۔ وہاں اگر تم ان 4 مہینوں میں یہ سمجھ گئے کہ تمہارا اور ساتھی جو تمہارے آرام کے لیے اور باہمی خوشگوار زندگی کے لیے وہ اس قابل نہیں کہ تمہاری سکون اور آرام دے سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ساتھ پابند نہیں کرتا، تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم بے شک اسے طلاق دے دو، لیکن تمہارا یہ عمل ظلم پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھلائی اور انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں قوانین عطا فرمائے ہیں اور جو تم سے حساب لے گا، وہ تمہاری نیت اور تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اس لیے تمہارا یہ عمل انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دیتے ہو اور خود سے الگ کر دیتے ہو تو ان کے حقوق کو بھی پوری طرح ادا کرو، جس طرح بتایا گیا ہے کہ عورتیں اس معاشرے میں جو اللہ تعالیٰ کا باغی معاشرہ تھا بہت مظلوم تھیں۔ اس میں ان پر صرف یہی مظالم نہیں ڈھائے گئے تھے کہ انہیں نکاح میں رکھ کر اور قسمیں اٹھا کر علیحدگی اختیار کر لی جاتی تھی، بلکہ بعض معاشرے میں ان کے لیے یہ بھی سختیاں تھیں کہ اگر کسی کا خامند مر جاتا تو پھر اسے زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں تھا، اسے خامند کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، جسے ستی کی رسم کہا جاتا تھا، اور طلاق کے بعد دوسری شادی کرنے کا بھی حق نہیں دیا جاتا تھا، نہ تو ان کے کھانے پینے کا اور نہ ہی رہنے کا انتظام کیا جاتا، اور اسے اسی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ اس مہذب معاشرے کا ایک پہلو ہے جو اسلام پر یہ الزام لگاتا ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو عورتوں کے حقوق کا غاصب ہے۔ اس معاشرے کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ عورتوں کو اتنی آزادی اور کھل دے دی گئی تھی کہ ایک عورت جتنے مردوں سے چاہتی شادی کر لیتی اور جتنے مرضی خامد رکھتی، اور جب چاہتی جس کو چاہتی اسے چھوڑ دیتی۔ اس کے علاوہ اس معاشرے کی یہ روایت اور قانون تھا کہ نکاح کی پابندی کی ضرورت ہی نہیں تھی، جانوروں کی طرح رہتے تھے اور ان کی اولاد اسی طرح بے نام اور بے نشان ہوتی تھی۔ سامعین کرام، اگر تاریخ عالم کے ان حقائق کو غور سے دیکھا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کے قوانین کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اس وقت بن سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا پابند ہو اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کی وہ سختی سے پابندی کرے۔ اگر وہ ایسا کرے پھر وہ انسان بھی ہوگا، وہ قابل احترام بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے پابند وہی لوگ بنتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے قانون کی عزت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی عزت ان لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے جن کے دلوں اور دماغوں میں شیطان کا گزر نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ ہر وقت خون کے ساتھ رگوں میں دوڑتا ہے اور ہر مقام پر وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے دشمن کو جس کے لیے کوئی بندش نہ ہو کس طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے اور اسے نجات کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس طرح کہ انسان انسانیت کا مقام حاصل کرے، اور انسان پر یہ مقام صرف اس طاقت کو حاصل کرنے سے مل سکتا ہے کہ جو اس مرض کی دعا پیدا کی گئی ہے، اور وہ دعا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور تعلق ہے۔ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کر لیتے ہیں وہی انسانیت کا مقام حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے جو تمہارے باطنوں کو پاک اور صاف کرتی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ ذات ہے جو تمہیں میرے قانون سمجھاتی، پڑھاتی اور سکھاتی ہے۔ تو اس طرح انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرنے سے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے سے ہی اپنے دل و دماغ کو روشن کرتا ہے، اور وہ طاقت حاصل کرتا ہے جس سے وہ شیطان کا مقابلہ کرتا ہے، اور ہر مقام پر اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو مختلف خیالات پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو گمراہ کر سکتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہی ان کے مقابلے کے لیے جہاد میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس طرح جہاد اکبر کا مجاہد بن کر اپنی زندگی کے سفر کو سلامتی ایمان کے ساتھ طے کرتا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہی انسان کو انسانیت کا مقام دلاتے ہیں، اور ان قوانین کی پابندی صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی زور دیا جاتا ہے کہ وہ سارے لوگ جو دنیاوی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور آخرت میں نجات کے خواہاں ہوتے ہیں اور شیطان کے ستم زدہ ہوتے ہیں اور یہاں اس لیے آتے ہیں کہ ان کے امراض کا علاج تجویز کیا جائے، تو پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہاری ساری بیماریوں کا علاج نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو تو تمہیں دونوں جہانوں کے غموں سے نجات بھی حاصل ہوگی اور دونوں جہانوں کی خوشیاں بھی حاصل ہوں گی۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے پاک سینوں کی ضرورت ہے، اور سینے پاک یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور اس لیے ایسے لوگوں کو یہاں بٹھا کر یاد الہی کرائی جاتی ہے تاکہ یہاں بیٹھ کر ان کے سینے اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کی برکت سے پاک اور صاف ہو جائیں، اور پھر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت لے کر وہ یہاں سے اپنے گھروں کو لوٹیں۔ اس طرح وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کریں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں حاصل ہوں۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق بخشتا ہے وہ اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں، انہیں اس محفل کے تقدس اور اہمیت کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کتنی اہم محفل ہے اور اس میں کتنا اہم کام ہے جو ان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے۔ دراصل یہ محفل مخلوق اور خالق کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے والی ہے۔ یہ محفل مخلوق کو ان ساری محرومیوں سے بچانے والی ہے جس کا ان کے لیے شیطان انتظام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں سے مستفید کرنے والی ہے۔ اس لیے اس محفل کے لیے جو بھی قربانی دی جائے وہ کم ہے۔ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس محفل میں شامل ہونے والا کبھی بھی کسی مصیبت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص اپنے مالک اور خالق کی یاد میں بیٹھا ہو اس کی کوئی چیز کس طرح بھی بگڑ جائے؟ یہاں لوگ اس خالق کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو یہاں بھی موجود ہے، جو راستے میں بھی موجود ہے، جو گھروں میں بھی موجود ہے، جو آسمانوں اور زمین پر، اور جو روشنی اور اندھیرے میں، جو خشکی اور سمندر میں، ہر جگہ موجود ہے، اور جس کے اختیار میں ہر چیز ہے، اور جو یہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ خلوص دل سے مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، اور جب تک وہ میری طرف متوجہ رہتا ہے میں اس کی طرف متوجہ رہتا ہوں۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق بخشی کہ ہم یہاں اس کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں، اور اب اس کا شکریہ ادا کر کے اس سے التجا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے غموں سے ہمیں بچائے اور ہمیں دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔